دو شعر ہم سے بھی سن لیجیے آپ کہ یہ عبادتیں ہیں ضروری، طہارتیں ہیں ضروری عبادتوں کے لیے، طہارتیں ہیں ضروری عبادتوں کے لیے، علی کا ذکر جو کرنا تو باوضو کرنا، طہارتیں ہیں ضروری عبادتوں کے لیے، علی کا ذکر جو کرنا تو باوضو کرنا، اور علی کے نام سے کرتا ہوں اس لیے آغاز، علی نے حق کو سکھایا ہے گفتگو کرنا۔ محمد وآل محمد بلندر صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، الصلاة والسلام على من أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صاحب قابا قوسین ولی الدارین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، شافع الکونین، ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من لیلنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صلوات حضرات گرامی قدر و بزرگان محترم، آج عشر مجالس کی پہلی تقریر اپنے محترم سامعین کرام کے ذوق سماعت کے ہدیہ کر رہا ہوں۔ تقریر کا موضوع ہے خاندان رسالت اور تاریخ اسلام۔ پھر ایک مرتبہ اعلان کر رہا ہوں، خاندان رسالت تاریخ اسلام، اور انشاءاللہ پوری 10 مجالس اسی موضوع کے تحت انشاءاللہ حضرات کی خدمت میں جو ہے پیش کی جائیں گی، اور بہت سی وہ چیزیں جو تاریخ کے اوراق میں دبی ہوئی ہیں، سبحان اللہ، وہ چیزیں انشاءاللہ آپ تک پہنچائی جائیں گی۔ عزیزو، قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے جو آج کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا، یہ وہ کتاب ماضی کے بارے میں بھی گفتگو کی، حال کے بارے میں بھی، قیامت کے بارے میں بھی، یعنی حال، ماضی، مستقبل، یعنی قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ناطق قرآن کا سہارا لینا پڑتا ہے، بغیر ناطق قرآن کے قرآن کی ایک آیت سمجھ میں نہیں آتی۔ اور یاد رکھیں کہ
کہ اب جس قبیلے کا تذکرہ ہو رہا ہے، جس خاندان کا، اس خاندان کو کہتے ہیں خاندان رسالت. اور اسی لیے میں نے اس عشر محرم میں اس آئے مبارکہ کو چنا ہے اور عنوان قرار دیا ہے، تاکہ اسی آئے مبارکہ کے ذیل میں انشاءاللہ گفتگو جاری رہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا، مومنین پر توجہ فرمائیے گا، اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا کہ انہی مومنین میں سے ایک کو رسول مبعوث کیا. سبحان اللہ. پھر ترجمہ سنیں، اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا کہ انہی مومنین میں سے ایک کو رسول مبعوث کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومنین کا وجود پہلے تھا، رسول بعد میں آیا. سبحان اللہ. واہ. مومنین کا اب آسان سی مثال یہ ہے کہ میں جب انڈیا سے چلا لکھنؤ سے تو لوگوں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں، میں نے کہا کہ بھائی نیدرلینڈ جا رہا ہوں مومنین کے درمیان مجلس پڑھنے. مومنین کے درمیان مجلس پڑھنے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیدرلینڈ میں مومنین کا وجود پہلے تھا، میرا آنا بعد میں ہوا ہے. سبحان اللہ. میرا آنا بعد میں ہوا ہے. مگر عزیزان محترم، بنی امیہ کے دسترخوان پر روٹی کھانے والے، بنی امیہ کے دسترخوان پر پلنے والے مورخوں نے خاندان رسالت کے آباء و اجداد کو کافر کہا. جملے پہ غور کیجیے گا. بنی امیہ کے دسترخوان پر کھانا کھانے والے مورخوں نے خاندان رسالت کے بزرگوں کو کافر کہا کہ ابو طالب نعوذ باللہ من ذالک کافر تھے، ہاشم کافر تھے، عبد المطلب کافر تھے، جناب حمزہ کافر تھے. اچھا دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ارے صاحب شہر مکہ میں تو سب کافر رہتے تھے، وہاں مسلمان تھا کہاں کوئی؟ بھائی جتنے قبیلے تھے سب کافروں کے قبیلے تھے، جو بستی تھی کافروں کی بستی تھی، وہاں مسلمان تھا کہاں کوئی؟ یہ دلیل جو ہے لے کر آتے ہیں کہ شہر مکہ میں سب کافر تھے، وہاں کوئی مسلمان نہیں تھا. مجھے آپ انصاف سے بتلائیے، اگر کسی شہر میں نان مسلم کی میجورٹی زیادہ ہو تو کیا اس شہر میں مسلمانوں کے وجود کا انکار کر دیا جائے گا؟ اگر کسی شہر میں کافر زیادہ رہتے ہیں تو کیا اس شہر میں یہ انکار کر دیا جائے گا کہ بھئی یہ پورا شہر کافروں کا، یہاں کوئی مسلمان نہیں رہتا؟ آپ جس سرزمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ڈین ہاگ کی سرزمین ہے. آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ کیا ڈین ہاگ میں ہندو نہیں رہتے؟ کیا ڈین ہاگ میں سکھ نہیں رہتے؟ کیا ڈین ہاگ میں مسلمان نہیں رہتے؟ کیا ڈین ہاگ میں عیسائی نہیں رہتے؟ کیا ڈین ہاگ میں جو ہے جتنی بھی قومیں ہیں آپ کو ڈین ہاگ میں ملیں گی. یہاں اسی ڈین ہاگ میں ہندو بھی ملیں گے، اسی ڈین ہاگ میں سکھ بھی ملیں گے، اسی ڈین ہاگ میں عیسائی بھی ملیں گے، اسی ڈین ہاگ میں مسلمان بھی ملیں گے. تو اگر 500 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد اگر ڈین ہاگ کی ہسٹری لکھی جائے، تاریخ لکھی جائے، تو کیا اس تاریخ کے اوراق پر یہ لکھنا صحیح ہوگا کہ سرزمین ڈین ہاگ پر کوئی مسلمان نہیں تھا، وہاں تو کافر لوگ رہتے تھے؟ تو کہیں گے ارے صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں. اس کا تو پتہ یہ چلا کہ کسی شہر میں چاہے کافر رہ رہے ہوں یا مسلمان رہ رہے ہوں، اس سے بحث نہیں ہے. یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا کیریکٹر کیسا ہے، مسلمان والا کیریکٹر ہے یا کافر والا کیریکٹر ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اب یہ جو جناب عبد المطلب، جن کو مورخوں نے بنی امیہ کے خزانے سے مال لے کر کافر کہا کہ یہ تو کافر تھے، انہوں نے یہ آبا و اجداد یہ کافر تھے، جناب عبد المطلب کافر تھے، ان کے بارے میں مورخوں نے بڑی دھاندلی سے کام لیا ہے. اتنی عظیم شخصیت جناب عبد المطلب کی، یہ وہی ذات گرامی ہے، جناب رسالت مآب کے دادا ہیں. انشاءاللہ ان کے بارے میں تیسری چوتھی تقریر میں انشاءاللہ عرض کروں گا، مگر تھوڑا سا سنتے جائیے واقعے پہ. جناب عبد المطلب یہ جناب رسالت مآب کے دادا ہیں.
انہوں نے جناب رسالت مآب کے جو دادا جناب عبد المطلب تھے انہوں نے زمزم کے کنویں کی ڈسکوری کی تھی. سبحان اللہ. یہ وہ ذات ہے کہ جس نے زمزم کے کنویں کی، جو ہر سال حاجی جو ہے خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ بھی گئے ہوں گے، وہاں دیکھتے ہوں گے، اور لمبی لمبی داڑھی والے مسلمان وہ زمزم کے کنویں پر جو ہے زمزم کے پانی کو پینے کے لیے ایک کے اوپر ایک ٹوٹ رہا ہے، ایک کے اوپر ایک گر رہا ہے، تاکہ ہم جو ہے زمزم کا پانی جو ہے بطور تبرک پی بھی لیں اور اس سے اپنے وطن بھی لے کر آئیں. اسی زمزم کے کنویں کی ڈسکوری جناب عبد المطلب نے کی. واقعہ یہ ہے کہ قریش اور بنو جرہم کے درمیان کسی زمانے میں لڑائی ہوئی تھی، تو خانہ کعبہ کے تبرکات کو یکجا کر کے زمزم کے کنویں میں ڈال دیا گیا تھا اور اس کنویں کو بند کر دیا گیا. اور زمانہ گزرا، کافی زمانہ گزرا، کافی سال گزرا، یہاں تک کہ لوگ بھول گئے کہ وہ زمزم کا کنواں کس مقام پر ہے، بھول گئے. لیکن جب مکہ میں پانی کی پرابلم آئی، پانی کی قلت ہوئی، تو اب احساس ہوا کہ بھئی وہ زمزم کے کنویں کو تلاش کیا جائے. وہ زمزم کا کنواں کہاں پر تھا؟ جناب عبد المطلب خانہ کعبہ کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے، مزدور لے کر کھڑے ہوئے، کہا یہاں سے کھدائی کرو، یہیں پر زمزم کا کنواں ہے. جیسے ہی مزدور نے کھدائی کرنا شروع کی، جتنے قبیلے کافر کے آباد تھے شہر مکہ میں، سب اپنے اپنے خیموں سے، اپنے اپنے گھروں سے نکل کر جو ہے جناب ابو طالب کو، جناب عبد المطلب کو اپنے حلقے میں لے لیا. کہنے لگے آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں یہاں پر گڈھا کھود رہا ہوں، مجھے ضرورت ہے. کہا ہم یہ گڈھا نہیں کھودنے دیں گے آپ کو. کہا کیوں نہیں کھودنے دو گے؟ کہا ایسے کیسے کھود لیں گے گڈھا، ہم خانہ کعبہ کے سامنے آپ کو گڈھا بالکل نہیں کھودنے دیں گے. کہا بھیا کیوں نہیں کھودنے دو گے؟ کہا آپ کے گڈھا کھودنے سے ہمارے بتوں کی توہین ہوتی ہے، ہم خانہ کعبہ کے سامنے گڈھا نہیں کھودنے دیں گے آپ کو. سارے کافر آ گئے، کہا آپ نہیں کھود سکتے. کہا میں تو کھودوں گا. کہا کیسے کھودیں گے؟ ایک مرتبہ آواز دی جناب عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کہ اے میرے بیٹو، اے میرے رشتہ داروں، اے میرے عزیزوں، کہاں ہو؟ اسلحہ سجا کے آ جاؤ، مجھے حکم دیا گیا ہے تاکہ میں اس مقام پر گڈھا کھودوں. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ شہر مکہ میں جب سب کافر تھے تو عبد المطلب کو حکم کس نے دیا؟ کیا کہنے، واہ. اگر مکہ میں سب کافر تھے تو جناب عبد المطلب کو حکم کس نے دیا گڈھا کھودنے کا؟ کہا میرے لال آ جاؤ، اے رشتہ داروں آ جاؤ، اے عزیزوں آ جاؤ. سب اسلحہ سجا کے آ گئے، کھڑے ہو گئے. اب کافروں نے جب دیکھا ہے ہاشمی گھرانے کے نوجوانوں کو اسلحہ سجائے ہوئے چلے آئے، تو ایک مرتبہ جتنے کافر تب پیچھے ہٹے، سب اپنے اپنے قبیلے میں واپس چلے گئے. گڈھے کھودنے کا کام شروع ہوا. کھودتے کھودتے اندر مٹی نکلنے لگی، پھر ہوتے ہوتے کیا دیکھا، وہ مقام دکھائی دینے لگا، تلواریں نکلنے لگیں، زرہیں نکلنے لگیں، اس میں سے 2 سونے کے ہرن نکلے اور دمبے کے 2 سینگ نکلے. وہ دمبا جو جناب اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کے وقت جو ہے جنت سے آیا تھا، اس دمبے کے سینگ نکلے. اب جب زرہیں نکلی، تلواریں نکلی، 2 سونے کے ہرن نکلے اور وہ دمبے کے سینگ جب نکلے تو کسی کافر نے دیکھا، وہ جا کر قبیلے میں کہا کہ ارے بھیا وہاں تو تلواریں نکلی ہیں، 2 سونے کے ہرن نکلے ہیں، فلاں فلاں چیز نکلی ہے. سارے کافر پہ یکجا ہو گئے. کہا عبد المطلب اکیلے ہی ہم آپ کو لینے نہیں دیں گے، اس میں سے ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے. کیا کہنے. ایسے کیسے سب رکھ لیں گے مال آپ، ہم ایسے نہیں رکھنے دیں گے. تو کہا بھیا تو پھر کیوں آئے ہو تم؟ کہا ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے اس لیے آئے ہیں. کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. جناب عبد المطلب نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر ایک شرط ہے. کہا وہ شرط کیا ہے؟ کہا بھائی سامان جو ہے چیزیں ہیں 2، دعوے دار ہیں 3. واہ سبحان اللہ. زرہیں الگ رکھ دیں، تلواریں الگ رکھ دیں. ٹھیک. کہا کہ یہ چیزیں 2 ہیں، دعوے دار 3 ہیں. بھائی تم بھی دعوے دار ہو، ٹھیک ہے،
تم یہ کہہ رہے ہو کہ بھئی میرا بھی حصہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مگر اس میں قرا پڑے گا، قرا ڈالا جائے گا۔ اب قرا جس کے نام نکل جائے، مگر قرا ڈالا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ دعوے دار 3 ہے، چیز 2 ہے، تو 2 کو ملے گی، 1 خالی رہ جائے گا۔ سبحان اللہ، یا تم کو مل جائے گی، میں خالی رہ جاؤں گا اور خانے کعبہ کو مل جائے گی جو ہے، سبحان اللہ، یا مجھے مل جائے گی، ٹھیک ہے، اور تم خالی رہ جاؤ گے اور خانے کعبہ کو مل جائے گی جو ہے، یا خانے کعبہ اور مجھ کو مل جائے گی اور تم خالی رہ جاؤ گے۔ کہا ہوتا ہے عبد المطلب بات ہے، تم ٹھیک کہتے ہو کہ قرآن ڈالا جائے، بھائی دعوے دار 3 ہیں اور چیز 2 ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایک آدمی تو خالی رہ جائے گا، بے شک، یا خانے کعبہ کو ملے یا عبد المطلب آپ کو ملے، ہم خالی رہ جائیں گے، یا خانے کعبہ کو مل جائے اور ہمیں مل جائے، عبد المطلب آپ خالی رہ جاؤ گے، یا ہمیں اور خانے کعبہ کو نام یہ قرآن نکل آئے تو عبد المطلب آپ خالی رہ جاؤ گے۔ بات بالکل کلیئر ہے، بالکل صاف آپ نے یہ بات کہی۔ قرآن ڈالا گیا، اب جب قرآن ڈالا گیا تو زرہیں نکلی عبد المطلب کے نام، واہ سبحان اللہ، کیا تلواریں نکلی خانے کعبہ کے نام۔ توجہ فرمائیے گا، اب یہ کیا راز ہے تلوار کا اللہ ہی جانے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ زرہیں نکلی عبد المطلب کے نام، تلواریں نکلی خانے کعبہ کے نام، اور کافر رہ گئے خالی ہاتھ واپس آ گئے اپنے قبیلے میں۔ جو زرہیں نکلی تھی جناب عبد المطلب کے نام، ان زرہوں کو کیا کیا؟ کیا مارکیٹ میں لے جا کے بیچا ہے؟ نہیں، تاریخ کہتی ہے ان زرہوں کو گلوا کر خانہ کعبہ کا گیٹ بنوایا تھا عبد المطلب نے۔ واہ سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ جو حصے میں زرہ آئی تھی اس زرہ کو گلوا کر خانہ کعبہ کا گیٹ بنوایا تھا عبد المطلب نے۔ اور وہ جو 2 سونے کے ہرن تھے اور دمبے کے جو سینگ تھے وہ 2 سونے کے ہرن خانہ کعبہ کی دیوار پہ ٹانگ دیے، 2 دمبے کے جو سینگ تھے ان کو بھی لٹکا دیا گیا۔ اچھا، یہ جو 2 سونے کے ہرن ٹنگے ہوئے تھے ان کا کیا ہوا؟ تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک روز رات کی تاریکی میں ابو جہل اور ابو لہب دونوں خانہ کعبہ کے پاس آئے اور ایک ہرن چرا کر لے کے بھاگ گئے واہ اور لے جا کر بیچ کر شراب پی گئے۔ یہ ہے تاریخ، بیچ کر شراب پی گئے۔ ایک ہرن خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا رہا، کب تک لٹکا رہا؟ تاریخ کہتی ہے کہ کافی سالوں تک لٹکا رہا، یہاں تک کہ فتح مکہ کے بعد جب پیغمبر اکرم شہر مکہ میں داخل ہوئے ہیں ایک فاتح کی حیثیت سے، اور جب خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور بتوں کو جو ہے جب توڑنا شروع کیا ہے تو جو سب سے اوپر بت رکھے ہوئے تھے وہ نہیں ٹوٹ رہے تھے، سبحان اللہ، وہ نہیں ٹوٹ رہے تھے۔ تو علی کو جو ہے شانے میں بیٹھایا، کہا یا علی تم توڑو، یا علی تم توڑو، یا علی تم توڑو۔ کہ یا رسول اللہ آپ کے شانے پر میں قدم رکھوں؟ کہا علی قدم رکھو۔ میں کہوں گا یا علی آپ بھی قرآن ہے، رسول بھی قرآن ہے، قرآن پہ آ سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بھیا آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ بڑے سائز کا قرآن ہمیشہ نیچے رکھا جاتا ہے، چھوٹے سائز کا قرآن ہمیشہ اوپر رکھا جاتا ہے۔ قرآن کے اوپر کتاب نہیں آتی، قرآن کے اوپر رکھا جا سکتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اب جیسے ہی جو ہے مولا کائنات نے دوش رسالت پہ قدم رکھا، بتوں کو توڑنے لگے۔ جب سارے بت توڑ دیے تو اب نیچے سے رسول نے آواز دی، یا علی تم اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ یا علی تم اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو اتنی بلندی پہ محسوس کر رہا ہوں کہ اگر چاہوں تو ہاتھ بڑھا کر ستارے کو چھو لوں، واہ سبحان اللہ، اگر چاہوں تو ہاتھ بڑھا کر ستارے کو چھو لوں۔ عزیزو یہ جملہ مبالغہ رہ جاتا اگر ستارہ ٹوٹ کر درے علی پہ نہ آتا، واہ سبحان اللہ، یہ جملہ مبالغہ رہ جاتا۔
اگر ستارہ ٹوٹ کر در علی پہ نہ آتا. شاعر نے بڑی عجیب بات کہی ہے, بڑی اچھی اور سچی بات کہی ہے کہ سوچ رہا ہوں مدح حیدر کیسے کروں گا میں, سورج کی تعریف کروں کیا ذرہ ہو کر میں, ارے نور کا پیکر میرا مولا خاک کا پیکر میں, بہتر ہوگا اس کی زبانی مدح کروں گر میں. دیکھیے مولا اب یہاں سے فرماتے ہیں کہ مجھ کو اگر سمجھنا ہے تو پہلے سمجھو سورہ حمد. سورہ حمد میں پوشیدہ ہوں نقطہ بن کر میں, میرا بھائی شافع میشر ساقی کوثر میں, میری بیوی سب سے اعلیٰ اس کا ہمسر میں, میری بیوی سب سے اعلیٰ اس کا ہمسر میں, دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم ہے. عرش کے تارے چھو سکتا ہوں ہاتھ بڑھا کر میں, عرش کے تارے چھو سکتا ہوں ہاتھ بڑھا کر میں, اور عرش کے تارے چھو سکتا تھا پھر بھی کیوں چھوتا, ارے جب اس کو بلوا لیتا ہوں اپنے در پر میں. محمد محمد بلندر سلوات. تو بتوں کو مولائے کائنات نے اپنے ہاتھوں سے توڑا. صحابہ کرام موجود تھے. ظاہر سے بات ہے پرانی محبت تھی, ٹوٹتے ہوئے بت کا منظر دیکھا نہ گیا. آئے پیغمبر اکرم کی خدمت میں, یا رسول اللہ کیا بات ہے, یا رسول اللہ یہ 2 سونے کے ہرن جو ٹنگے ہوئے ہیں خانہ کعبہ کی دیوار پر, ان کے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ توجہ فرمائیے گا. یا رسول اللہ یہ خانہ کعبہ کی دیوار پر جو 2 سونے کے ہرن ٹنگے ہوئے ہیں ان کے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ انہیں ٹنگا رہنے دو. سبحان اللہ. یا رسول اللہ کیا اللہ کا گھر, اللہ کے گھر کی دیوار پر 2 سونے کے ہرن جو ہے ٹنگے ہوئے ہیں, اس میں کچھ وحدانیت میں فرق تو نہیں آئے گا؟ سبحان اللہ. آج ایسا ٹنگا رہنے دو. کہنے لگے یہ اس کی کوئی عبادت نہیں کرتا نہ ایسی کوئی پرستش کرتا ہے. بے شک. یہ سونے کا ہرن آخر آیا کہاں سے وہاں پہ خانے کعبہ پہ؟ تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایران کا ایک بادشاہ تھا, اس نے کسی زمانے میں منت مانی تھی. جب اس کی منت پوری ہوئی تو وہ 2 سونے کے ہرن لا کر خانے کعبہ میں اس نے چڑھائے تھے. تو یہ سونے کا ہرن تو ابھی میں نے عرض کیا کہ وہ ابو جہل اور ابو لہب انہوں نے چورا کر بیچ ڈالے, اور ایک سونے کا ہرن فتح مکہ کے بعد تک جو ہے وہ ٹنگا رہا. تو اب آئے فتح مکہ کے بعد لوگ رسول خدا کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ سونے کا ہرن جو ٹنگا ہوا ہے خانہ کعبہ کے دیوار پر, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کہ اس کو ٹنگا رہنے دو, اس کی کوئی عبادت نہیں کرتا, اس کی کوئی پرستش نہیں کرتا ہے, کوئی پوجا نہیں کرتا ہے, اس کو ٹنگا رہنے دو. عزیزوں, سونے کا ہرن پیغمبر اکرم نے یہ کہہ کر بتلا دیا کہ اسے ٹنگا رہنے دو. یعنی پیغمبر کا یہ جملہ بتلا رہا ہے کہ اگر کوئی چیز کسی محترم اور مقدس مقام پر چڑھاوے کے طور پر چڑھائی جائے تو نہ وہ اسلام کے خلاف ہے نہ رسول اسلام کے خلاف ہے. اگر کوئی بابرکت مقدس مقام پر کوئی چیز چڑھاوے کے طور پہ اگر چڑھائی جائے تو نہ وہ رسول اسلام کے خلاف ہے, نہ رسول اسلام کے خلاف ہے, نہ اسلام کے خلاف ہے. آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے امام باڑے میں چاندی کی زری, سونے کا علم, پٹکا, آخر یہ سب جو ہے جو لا کر چاندی کے ذریعے رکھتے ہیں, سونے کے ذریعے رکھتے ہیں, علم کا پٹکا جو ہے وہ سونے کے تار سے بنا ہوا ہے, چاندی کے تار سے بنا ہوا ہے, علم کا پنجہ وہ سونے کا وہ چاندی کا, یہ کہاں تک جائز ہے؟ اپنے بھی اعتراض کرتے ہیں یہ کہاں تک جائز ہے؟ سونے کی ذریعے, سونے کا پنجہ, چاندی کا پنجہ کہاں تک جائز ہے؟ تو بھیا وہاں تک جائز ہے جہاں تک خانہ کعبہ میں سونے کا ہرن جائز ہے, وہیں تک ادا خانہ مظلوم کربلا میں سونے کا پنجہ بھی جائز ہے. یاد رکھیے جب پیغمبر کو اگر اعتراض ہوتا تو سونے کا ہرن اتروا دیتے. اب عالم مبارک اگر سونے کا ہے تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے, سب سے محکم دلیل ہے یہ. تو یہ خاندان رسالت اور تاریخ اسلام, ہمیشہ تاریخ اسلام نے, تاریخ اسلام لکھنے والے مورخوں نے خاندان رسالت کے ساتھ ناانصافی کی. آبا و اجداد کو کافر کہا, رسول خدا کے والد کو کافر کہا, ان کے چچا کو کافر کہا. کہ جناب ابو طالب کافر تھے,
انہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا. کل بعض اس فیملی میں ایسے تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا، بعض تو ایسے تھے کہ جو آخر تک کافر ہی رہے. یہ تاریخ اسلام. جب رشوت کے بلبوتے پر تاریخ لکھی جائے گی تو وہ تاریخ کبھی آل محمد کے فیور میں نہیں لکھی جائے گی، سبحان اللہ. وہ آل محمد کے خلاف ہی لکھی جائے گی تاریخ. جب مورخ کے قلم بنی امیہ کی تجوریوں میں ہوں اور اس قلم سے تاریخ اسلام مرتب کی جائے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو وہ تاریخ اسلام آل محمد کا قصیدہ نہیں پڑے گی. بے شک. ہمیشہ تاریخ اسلام آل محمد کے خلاف لکھی جائے گی. بے شک. واہ سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں اجی محرک کا قلم تو آزاد ہوتا ہے، محرک کا قلم تو آزاد ہوتا ہے. آزاد نہیں ہوتا. محرک کا قلم جو ہوتا ہے ہمیشہ حکومت کے فیور میں ہوتا ہے. واہ سبحان اللہ. ہمارا جو حکومتیں محرک کے قلم کو آزاد نہ چھوڑیں وہ آل محمد کے گلوں کے ساتھ انصاف کریں گی. سبحان اللہ. کہتے ہیں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. آپ نے بڑی تقریریں سنی ہیں جناب ابو طالب کے ایمان میں، تو دلیلیں مجھ سے بھی سن لیجیے، انشاءاللہ کام آئیں گی. بسم اللہ. اب ظاہر سی بات ہے جو میں مثال دوں گا ہندوستان سے آیا ہوں تو ہندوستان سے بہتر مثال میں دے ہی نہیں سکتا. ہندوستانی کے حوالے سے دوں گا. ایک ایسی سرزمین ہے ہندوستان جہاں پر جو ہے ہزاروں مذہب کے لوگ رہتے ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سارے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں وہاں پر. ہندو علاقے میں مسلمان بھی رہتے ہیں، مسلمان علاقے میں ہندو بھی رہتے ہیں. بے شک. اب اگر کسی مسلمان علاقے میں کوئی ہندو رہتا ہے، کوئی ایک آدھ فیملی یا کوئی ایک آدھ شخص رہتا ہے، اب وہ دنیا سے چلا گیا، اب اطراف میں کہیں کوئی ہندو نظر نہیں آتا تو دور 10 کلو 15 کلومیٹر دور کے فاصلے پر اگر کوئی ہندو بستی ہوتی ہے تو مسلمان اطلاع کرتے ہیں جا کر کہ بھیا تمہارا ایک آدمی ہمارے علاقے میں رہتا تھا ہندو، وہ اس دنیا سے چلا گیا تو بھیا آؤ اپنے آدمی کو لے کے جاؤ. بے شک. اور جو تمہارے مذہب میں میت کے ساتھ جو کچھ بھی کیا جاتا ہے، جو بھی اس کے آخری رسومات جو ہوتے ہیں وہ اپنے مذہب کے مطابق کرو. بے شک. واہ. تو سارے ہندو آتے ہیں مسلمان کے علاقے میں اور اپنے آدمی کو لے کر جاتے ہیں اپنے علاقے میں اور اپنے مذہب کے مطابق جو ہے اس کا آخری کام انجام دیتے ہیں. اگر کسی ہندو علاقے میں اگر کوئی مسلمان ایک آدھ رہ رہا ہو، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، یہی کیفیت ہوتی ہے کہ جو ہندو جتنے رہتے ہیں وہ سب مسلمان علاقوں میں خبر کرتے ہیں. کوئی بھی مسلمان مل جائے اس کو بتلا دیا جائے کہ بھیا تمہارا ایک مسلمان بھائی ہمارے علاقے میں رہتا تھا، وہ اتنے سالوں سے رہتا تھا، اکیلا ہی تھا، بیچارہ چلا گیا اس دنیا سے، تو آؤ بھیا اس کو لے کے جاؤ اور اپنے مذہب کے مطابق اس کو غسل کفن دو، قبرستان میں دفن کرو. اور اگر پتہ چل جاتا ہے تو لوگ خود دوڑ کے جاتے ہیں، اور اگر پتہ نہیں چلتا تو بتایا جاتا ہے. اور بالکل ہی پتہ نہ چلے، اگر کوئی ہندو کسی مسلمان علاقے میں یا کوئی مسلمان ہندو علاقے میں رہ رہا ہو، اگر کوئی مسلمان ہندو علاقے میں رہ رہا تھا اور اس کا انتقال ہو جائے اور دور دراز تک کسی کو پتہ نہیں کہ یہ مرنے والا مسلمان تھا، اور اتفاق سے جتنے ہندو اس علاقے کے تھے وہ سارے جو ہے اس مسلمان مرنے والے کو جو ہے کفن پہنایا اپنے دھرم کے مطابق اور اس کی میت کو لے کے چلے شمشان گھاٹ جلانے کے لیے. اتفاق سے مسلمان بستی میں اڑتے اڑتے یہ خبر آئی، ارے بھیا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ وہاں ایک ہمارا بھائی مسلمان رہتا تھا ہندو کے علاقے میں جو ہے وہ مر گیا. ہندو سب اس کی چتا کو اس کی میت کو لے کر جا رہے ہیں شمشان گھاٹ جلانے کے لیے. یہ خبر سنتے ہی سارے بستی کے مسلمان لاٹھی ڈنڈا لیے ہوئے جو ملا وہ لے کر پہنچ جاتے ہیں اور جا کر سامنے کھڑے، خبردار جو ہے اس کو شمشان گھاٹ نہ لے جانا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلمان ہے، یہ میت ہم کو دو، ہم اسے قبرستان میں دفن کریں گے، اس کو جلائیں گے نہیں. تو سارے مسلمان وہاں پہنچ جاتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کسی ہندو کا انتقال یا مر جائے مسلمان علاقے میں اور مسلمان اسے جو ہے لے کر چلے کفن پہنا کر، بولے چلو بھیا کوئی ہندو تو نظر نہیں آتا، اس کے حوالے کر چلو اس کو دفن کر دیتے ہیں. ہندوؤں کو پتا چل جائے
تو وہ لاٹھی ڈنڈا لے کے چلے آتے ہیں کہ بھیا یہ کہاں، مرنے والا تو ہندو تھا، لاؤ لاؤ ہم کو دو، ہم اس کو اپنے مذہب کے مطابق جو ہے اس کا آخری سنسکار کریں گے۔ بے شک واہ تو عزیزو، میرا تاریخ سے یہ سوال ہے کہ جب جناب ابو طالب کا انتقال ہوا، جناب رسول خدا مولائے کائنات نے ابو طالب کے جنازے کو اپنے شانے پر لے کر جا رہے تھے، تو اسی شہر مکہ میں جناب ابو طالب کا سگا بھائی ابو لہب بھی تو زندہ تھا، وہ کہاں مر گیا تھا جو ابو طالب کی میت لینے نہیں آیا؟ صلوات علی محمد و آل محمد میں۔ محمد وآل محمد بلندر صلوات۔ اسی شہر مکہ میں ابو لہب سگا بھائی ہے، سوتیلا نہیں ہے، سگا بھائی ہے، کھرا ہاشمی ہے، کوئی ڈاؤٹ نہ کیجیے گا یہ کہاں سے نام میں نے لے لیا، سگا بھائی ہے۔ بے شک سگا بھائی تھا تو آنا چاہیے تھا نا، راستے میں کھڑا ہو جانا چاہیے تھا، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ یہ بھی تو ہمارے جیسے تھے، بے شک واہ سبحان اللہ یہ بھی تو ہمارے جیسے تھے، نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ابو لہب اور تھا، ابو طالب اور تھے۔ صلوات علی محمد و آل محمد میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے خاندانی رسالت۔ تاریخ نے خاندانی رسالت کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے۔ جناب حمزہ جناب رسالت مآب کے چچا ہیں، بے شک تاریخ نے اب ان کے بارے میں کیا تاریخ لکھ رہی ہے؟ جناب حمزہ کا اسلام لانا، یہ بھیا یہ دیکھیے، جناب حمزہ کا اسلام لانا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے لائے نہیں تھے، اب لائے۔ واہ کیا دھاندلی ہے تاریخ کی، خدا کی قسم۔ جناب حمزہ کا اسلام لانا، یہ حمزہ ہے کون؟ یہ رسالت مآب کے چچا ہیں۔ جناب حمزہ بڑے بہادر اور بڑے شجاع انسان کا نام ہے۔ بے شک جناب حمزہ کچھ شکار کا شوق تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب حمزہ بہادر تھے، شکار کا شوق تھا ان کو۔ وہ صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلتے تھے، خانہ کعبہ میں آتے تھے، طواف خانہ کعبہ کرتے تھے، اس کے بعد جو ہے شکار کے چلے جاتے تھے۔ شام کے وقت لوٹ کے آتے تھے، پھر حرم مبارک میں داخل ہوتے تھے، طواف خانہ کعبہ کرتے، اگر دل کہتا تو صحن حرم میں بیٹھ جاتے تھوڑی دیر کے لیے، کچھ لوگ اگر ہوتے تو گفتگو کرتے، اور اس کے بعد اپنے گھر کو چلے جاتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ شکار سے جب لوٹ کر صحن حرم میں داخل ہوتے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے، اگر دل کہتا تو بیٹھتے، نہیں دل کہتا تو اسی وقت وہ اپنے گھر چلے جاتے۔ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ جناب حمزہ اپنے گھر سے نکلے، خانہ کعبہ میں آئے، طواف خانہ کعبہ کیا، اس کے بعد شکار پہ نکل گئے۔ پیغمبر اکرم کا گزر ہوا ادھر سے، کیا دیکھا کہ سامنے ابو جہل آ رہا ہے۔ ابو جہل نے پیغمبر اکرم کی شان میں گستاخی کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی گستاخی کرنا شروع کیا تو وہاں ایک قبیلے کی ایک کنیز قریب میں کھڑی تھی، وہ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جو بھی ابو لہب ابو جہل کے دل میں آیا اس نے سب کچھ جو ہے کہا، شان میں گستاخی کی۔ اس نے ساری باتیں اس کنیز نے سنی۔ جب وہ ابو جہل چلا گیا، پیغمبر اکرم سر جھکائے ہوئے اپنے گھر چلے آئے۔ شام کے وقت جناب حمزہ شکار سے لوٹ رہے تھے۔ جب صحن حرم میں داخل ہوئے، خانہ کعبہ کے اندر مسجد الحرام میں، تو کنیز جس نے یہ منظر دیکھا تھا، کسی قبیلے کی کنیز تھی، شاید بنو حزام قبیلہ تھا، اس کی ایک کنیز تھی، اس نے یہ منظر دیکھا تھا۔ جب دیکھا کہ جناب حمزہ مسجد الحرام میں داخل ہوئے تو جلدی سے جناب حمزہ کے قریب گئی، کہا حمزہ ٹھہرو، مجھے تم سے باتیں کرنی ہے کچھ۔ واہ سبحان اللہ رکے گا، کیا بات ہے؟ کہا حمزہ یہ اچھا، پیغمبر اکرم بھی اتفاق سے جو ہے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا حمزہ یہ کون ہے؟ یہ میرا بھتیجا۔ کہا حمزہ یا تو تم ایسا کرو کہ تم لوگ اپنے بھتیجے کی حفاظت کرو، یا پھر اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر ڈالو۔ بھائی ماجرا کیا ہے؟
कंीज कहने लगी कि हमजा ये कोई बात हुई कि शहर मक्का के चोर चंडाल पनिये बक्काल ऐरे गैरे नथु खैरे जिसका जी चाहे वो तुम्हारे भतीजे की शान में गुस्ताखी करे। सुभान अल्लाह। क्या जुमले अदा की हो उसने। शहर मक्का के चोर चंडाल बनिए बक्काल सुभान अल्लाह। जिसका जी चाहे वो तुम्हारे भतीजे के शान में गुस्ताखी करे। क्या हुआ? क्या ऐसा ऐसा जो है बुझैल ने तुम्हारे भतीजे के शान में गुस्ताखी की? मुझसे वो मंजर देखा नहीं गया। या तो हिफाजत करो या अपने हाथों से कत्ल कर दो उसे। जनाबे हमदा जलाल के आलम में अपनी लोहे की कमान लिए हुए आगे बढ़े। क्या देखा कि कुछ लोग बैठे हुए थे, ग्रुप बैठा हुआ तो उसमें अबू जहल भी बैठा था। और जलाल के आलम में जनाबे हमजा पहुंचे और जोरदार जो है लोहे की कमान से इतनी जोर से उसके सर पे हमला किया है कि उसका सर फट गया। और जब सर फटा तो अपने सर पे हाथ रख के जनाबे हमजा से कहता आपने मुझे मारा क्यों? आपने मुझे मारा क्यों? मतलब घूर के देखा, कहा बेवकूफ तुझे पता नहीं कि मैं अपने भतीजे मोहम्मद के दीन पर हूं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद ने। तेरी हिम्मत की तूने मेरे भतीजे के शान में गुस्ताखी की। तुझे पता नहीं कि मैं अपने भतीजे के दीन पर। तो आज की गुफ्तगू इसी मरहले पे रोक रहा हूं और इंशाअल्लाह कल इसी मरहले से जो है गुफ्तगू आगे जाएगी। तो 3 मजलिस से थोड़ा सा आपको ऐसे ही सुनना पड़ेगी। इंशाअल्लाह चौथी मजलिस से फिर इंशाअल्लाह जैसे मेरे नौजवान चाहते हैं वही होगा इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। लेकिन ये भी चीजें जरूरी हैं, कम से कम आपको इल्म होना चाहिए कि पैगंबर अकरम के आबा व अजदाद का किरदार क्या था। सुभान अल्लाह। आज हम यहाँ बैठे हुए हैं उसी खानदान का गम मनाने के लिए। याद रखें अजीजों, मेरे दोस्तों, अगर ये मजलिस हुसैन ना होती तो हमारा वजूद ना होता। हमारा जो नाम बाकी है इस दुनिया में मजलिस हुसैन की वजह से बाकी है। हम अगर जिंदा हैं तो अज़ाए हुसैन की वजह से जिंदा हैं। और याद रखिए, कभी ये ना सोचिएगा कि हम मजलिस में अगर नहीं पहुंचेंगे तो मजलिस कैसे होगी। बीबी सैयदा आपकी मुहताज नहीं है। जिस बीबी के बेटे का गम आप मनाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, जब फर्श अज़ा पिच जाती है वो बीबी आपसे पहले यहाँ आके बैठ जाती है। अगर हम वाकई चाहने वाले हैं तो हम पाबंदी वक्त का लिहाज रखें कि किसी की उजड़ी हुई माँ पहले से फर्श अज़ा पे बैठी हुई है। हमें जाना है उस बीबी को पुरसा देना है। याद रखें, ये जो मुहर्रम है, ये जो मजलिसें होती हैं, फर्श अज़ा जो बिछाया जाता है, तबर्रुक तक़सीम होता है, सब बीबी की तरफ से होता है। ये पहले से तय होता है कि तबर्रुक कौन बांटेगा, फर्श अज़ा कौन बिछाएगा, पैसे कौन खर्च करेगा, मजलिस में कौन आएगा, कौन घर पे नाराज होकर बैठा रहेगा, कौन मजलिस में नहीं आएगा। ये सब उधर से, किसको आना है किसको नहीं आना है, कौन जाकिर मिंबर पे पढ़ेगा, ये सब उधर से तय होता है। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ डेन हाग में मजलिस पढ़ूंगा, लेकिन मैं उस बीबी का शुक्र अदा करता हूं कि ऐ मादर हुसैन, तेरा अल्लाह महदूद शुक्र है कि इस गुनाहगार को तुम्हें इतनी इज्जत बख्शी थी। यहां मोमिनीन के दरमियान मुझे मजलिस पढ़ने का शरफ मिला। अजीजों, ये फर्श अज़ा की अजमत इतनी है कि इस फर्श अज़ा पे आने के बाद गुनाह धुल जाते हैं। देखो, ये आंसू अगर ये ना होते तो खुदा की कसम हम न जाने कहां किन अदियान और मिलल के जंगल में जज्ब हो चुके होते। इन आंसुओं ने हमें बचाया है, इन आंसुओं ने हमें बचाया है। अजीजों, याद रखो कि ये मजलिस हुसैन ये अता
عطائے پروردگار ہے، ایک ماں کی دعا ہے. ہم یہاں آ کے جو بیٹھتے ہیں ہم بی بی زہرا پر احسان نہیں کرتے ہیں. ورنہ کبھی سوچئے گا یہاں پر بیٹھ کر ہماری عزت ہماری توقیر میں اضافہ ہوتا ہے. خدا کی قسم ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اگر رزق میں کمی ہو تو فرش عزا پہ آؤ. مگر ایک میسج میں آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہوں. اگر بی بی سیدہ کے چاہنے والے ہو فرش عزا پہ بیٹھ رہے ہو، مجلس کر رہے ہو، ماتم کر رہے ہو، رو رہے ہو، گریا کر رہے ہو، لیکن یہاں سے جانے کے بعد نماز نہیں پڑھتے، بی بی سیدہ کے دل پہ کیا گزرے گی خدا کی قسم. حسینی بنو تو نمازی بھی بنو. ایسا نہیں ہے کہ ساری رات ہم نے شب بیداری میں گزاری اور اذان صبح کا وقت ہوا تو ہم چادر اوڑے اور لیٹ گئے سو گئے. یہ مقصد حسین نہیں ہے. حسین کا مقصد یہ نہیں ہے. حسین کا مقصد سمجھیے، حسین نے مقصد کے لیے علی اکبر کی جوانی قربان کر دی، علی اصغر کا بچپنا قربان کیا ہے، زینب کی ردا لٹا دی، قاسم کا لاشا پامال ہوتے دیکھا. صرف مقصد بچہ ہے، مقصد، اور اس مقصد کو زینب نے بچایا ہے. مجھے اس وقت شاعر جعفر جلال پوری کا ایک شعر یاد آ گیا کہ مقتل کی زمین پر سرور نے مقصد کے جو دانے ڈالے تھے ان دانوں پر آنسو برسا کر پودوں کو اگایا زینب نے. عرض کروں گا شہزادی زینب نے کتنی بڑی قربانی دی ہے. تو بس اتنا سن لیجئے کہ 5ویں امام کے دربار میں مجلس عظام برپا ہے. ذاکر 5ویں امام کے دربار میں مجلس پڑھ رہا ہے، لوگ بیٹھے رو رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، امام بھی رو رہے ہیں. امام نے روتے روتے ایک مرتبہ اپنے صحابی ابو بشیر کو دیکھا. کہنے لگے ابو بشیر تم میرے جد مظلوم پر آنسو نہیں بہاتے؟ ایک مرتبہ ابو بشیر نے روتے ہوئے کہا مولا مولا میں تو آپ کے جد مظلوم پہ رو رہا ہوں. رومال دکھلائے آنسو سے تر رومال تک. یہ مولا دیکھیے یہ رومال ہے، یہ رومال آنسو سے تر ہے تو میں تو آپ کے جد مظلوم پر گریا کر رہا ہوں. کہا ابو بشیر میرے جد مظلوم پر ایسے نہیں رویا جاتا. کہا مولا تو پھر کیسے روتے ہیں؟ کہا اے ابو بشیر ارے میرے جد مظلوم پر ایسے رو جیسے میری دادی زہرا سر پیٹ کر روتی تھی. واہ حسینا واہ مظلوما. جزاک اللہ جزاک اللہ. عزادارہ نے مظلوم کربلا حسین ابن علی نے جو 28 رجب کو مدینہ چھوڑا ہے. عزیزو حاکم مدینہ کا قاصد آتا ہے. حسین ابن علی مسجد نبوی میں عبادت خدا میں مشغول ہے. قاصد آیا، آنے کے بعد کہتا ہے فرزند رسول حاکم نے یاد کیا ہے. کہا جاؤ اپنے حاکم سے کہہ دو جب حسین کے پاس وقت ہوگا تو آ جائیں گے. گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد قاصد آیا. کہا فرزند رسول قاصد نے ابھی یاد کیا ہے. کہا تجھ سے میں نے کہا نا کہ حسین ابن علی عبادت خدا پہ مشغول ہے، جا کر اپنے حاکم سے کہہ دے کر حسین کے پاس وقت ہوگا تو وہ آ جائیں گے. تیسری بار قاصد آیا، کہنے لگا فرزند رسول. جیسے ہی کہا فرزند رسول، کہا میں نے تجھ سے کہا نہیں کہ اپنے حاکم سے جا کے کہہ دے کہ حسین ابن علی عبادت خدا پہ مشغول ہے. قاصد لوٹ گیا. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تھوڑا قریب میں عبادت خدا پہ وہ بھی مشغول تھے، بیٹھے ہوئے تھے. ایک مرتبہ مڑ کر حسین ابن علی سے کہنے لگے فرزند رسول آپ کو کچھ پتا ہے کہ حاکم دربار میں کیوں بلا رہا ہے؟ کہا پتا ہے کہ امیر شام کا شام میں انتقال ہوا ہے، مر گیا ہے، اور اس کی جگہ پر اس کا بیٹا یزید جو ہے بیٹھا ہے، اور یزید کی بیعت کے لیے جو ہے مجھے بلایا جا رہا. کہا تو فرزند رسول مصلحت یہ ہے کہ آپ مدینہ چھوڑ کر راتوں رات نکل جائیے. مرتبہ سید الشہداء کو جلال آ گیا.
کہنے لگے اپنے ابن زبیر تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ حسین وہ نہیں ہے کہ جو رات کی تاریکی میں مدینہ چھوڑ کے چلا جائے. اے ابن زبیر صبح ہونے تو تم بھی دیکھو گے اور میں بھی دیکھوں گا. اور اس کے بعد یہ کہہ کر گھر میں آئے. کہنے لگے بہن زینب مجھے دربار ولید میں جانا ہے. ارے دربار کا نام سننا تھا. زینب تڑپ اٹھی اس لیے کہ زینب کو ماں کا زمانہ یاد آ گیا کہ ماں 3 گھنٹے تک دربار خلافت میں کھڑی رہی. کہا بھیا میں تنہا جانے نہیں دوں گی. اے بھیا میں تنہا جانے نہیں دوں گی. عباس، علی اکبر، قاسم اور محمد جیسے ہی نام لیا سب اپنے اپنے حجرے سے باہر نکلے. یہ شہزادی کیا حکم ہے؟ یہ شہزادی کیا حکم ہے؟ کہا میرا بھیا دربار ولید میں جانا چاہتا ہے. جس طرح سے میں اپنے بھیا کو بھیج رہی ہوں ایسے ہی واپس تم سب سے لوں گی. عزادارو جوانان بنی ہاشم نے اپنے حلقے میں حسین ابن علی کو لیا. حسین ابن علی چلے ہیں دربار کی جانب. ایک مرتبہ جب حاکم مدینہ کا دربار قریب آیا حسین ٹھہر کے عباس کو دیکھا. کہا عباس اسی مقام پر رکو. عباس حاکم نے مجھے تنہا بلایا ہے تم لوگوں کو نہیں بلایا ہے لہذا جب تنہا بلایا ہے تو تنہا میں جاؤں گا. کہا آقا میں آپ کو تنہا کیسے چھوڑوں؟ شہزادی نے کہا ہے ساتھ میں رہنا ہے. کہا حکم میرا ہے عباس تم یہاں پہ ٹھہرو. ہاں عباس جب میری آواز بلند ہو تو پھر چلے آنا. حکم کا انتظار نہ کرنا. عزادارو حسین ابن علی دربار میں داخل ہوئے. جیسے ہی ولید نے حسین ابن علی کو آتے دیکھا تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا. اس کے بعد یزید کا خط فرزند رسول کے ہاتھ میں کہتے ہوئے دیا انا للہ و انا الیہ راجعون. عزادارو حسین نے خط لیا خط کو پڑھا اور اس کے بعد جو ہے ولید نے کہا کہ کیا حکم ہے کیا رائے ہے؟ ایک مرتبہ حسین ابن علی نے کہا کہ دیکھ ولید چھپے چوری کی بیعت سے کیا فائدہ؟ صبح ہونے دے تو بھی ہوگا اہل مدینہ بھی ہوں گے پھر وہ طے کریں گے کہ بیعت اور خلافت کا مستحق کون ہے فرزند رسول ہے یا وہ فاسق و فاجر ہے. ولید نے کہا آپ بہتر کہہ رہے ہیں بجا فرما رہے ہیں آپ جا سکتے ہیں کل صبح گفتگو ہوگی. جیسے ہی حسین ابن علی آگے بڑھے ویسے ہی مروان ولید کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا اس کے بغل میں. کہنے لگا کہ ولید یہ کیسی حماقت کر رہا ہے؟ اگر اس وقت حسین ابن علی تیرے دربار سے باہر چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے. فوراً ہی حسین ابن علی کا سر قلم کر دے. جیسے ہی یہ کہنا تھا حسین ابن علی نے کہا یہ اپنا مرجانا ہے ابن مرجانا تو میرے قتل کی بات کرتا ہے. ادھر آواز کا بلند ہونا تھا. وہ جو 18 جوانان بنی ہاشم دارالعمارہ کے دروازے پہ کھڑے تھے دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے. تاریخ کہتی ہے دارالعمارہ میں جو سب سے پہلے داخل ہوا اس کا نام تھا ابوالفضل العباس. خدا کی قسم عباس کی تلوار مروان کے سر پر تھی. عباس کی تلوار مروان کے سر پر تھی. اتنی تیزی کے ساتھ عباس داخل ہوئے کہ عباس کی تلوار مروان کے سر پر ہے. اور گرج کا ام البنین کا لال کہہ رہا ہے کون تھا جو حسین ابن علی کے سر کاٹنے کی بات کر رہا تھا؟ یہ عباس دربار میں بول رہے ہیں کون تھا جو حسین ابن علی کے سر کاٹنے کی بات کر رہا تھا؟ غازی کو جلال میں حسین نے دیکھا آہستہ آہستہ قریب گئے صرف شانے پہ ہاتھ رکھا ہے غازی کے کچھ حسین نے کہا نہیں. مقصد سمجھ گئے عباس تلوار کو نیام میں رکھ لیا. اسے کہتے ہیں اطاعت امام. سے کہتے ہیں اتنے بڑے بہادر کو روکنا آسان نہیں ہے. صرف شانے پر ہاتھ رکھا تھا حسین نے. عباس نے نیام میں تلوار رکھ لی. سمجھ گئے مقصد حسین کیا ہے. یہ ہے اطاعت امام. باہر نکلے عباس کا بازو پکڑے ہوئے باہر نکل کے کہنے لگے کہ بھیا سامان سفر کی تیاری کرو. اب یہ مدینہ بھیا رہنے کے لائق نہیں رہا. عزادارو ادھر عباس سامان سفر کی تیاری میں مشغول ہیں. اب آپ پوچھو نا تاریخ سے کہ جب عباس سامان سفر کی تیاری میں تھے تو حسین ابن علی کیا کر رہے تھے؟ تاریخ کہتی ہے کہ ساری رات حسین ابن علی عبادت میں گزاری. ساری رات نصف شب ہوئی تو مدینے کا راوی ہے وہ کہتا ہے کہ رات کا اندھیرا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فرزند رسول نے اپنے حجرے کا دروازہ کھولا حجرے سے باہر تشریف لے آئے. رات کی تاریکی تھی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ رسول کا نواسہ رات کی تاریکی میں کہاں جا رہا ہے. مدینے کا راوی ہے وہ کہتا ہے میں پیچھے پیچھے حسین ابن علی کے چل رہا تھا.
کہ دیکھو میرا مولا کہاں جا رہا ہے. میں نے عجیب منظر دیکھا کہ رسول کا نواسا اپنے نانا کے مزار پر آ کے کھڑا ہوا, دونوں ہاتھ اپنے نانا کی مزار پہ رکھ کے کہتا ہے السلام علیکہ یا جدہ, اے نانا آپ پر آپ کے نواسے کا سلام ہو, اے نانا آپ پر آپ کے نواسے کا سلام ہو. نانا آپ کو تو معلوم ہے نا کہ مدینے کی کیا صورتحال ہے. اے نانا مدینے کا ماحول خراب ہو چکا ہے, انسانیت سسک رہی ہے, دلوں کے آبلے سینے سے لو دے رہے ہیں. اے نانا تیرے دین کو مٹایا جا رہا ہے, شریعت کو پامال کیا جا رہا ہے. اے نانا ہم نے آپ کی آغوش میں بچپنے میں یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے دین کو بھی بچائیں گے, آپ کی شریعت کو بھی بچائیں گے. اے نانا وہ وقت آ گیا کہ اب حسین تیرے شہر کو چھوڑ کے جا رہا ہے. روتے روتے حسین کو غنودگی طاری ہو گئی. خواب میں دیکھا رسالت مآب تشریف لائے, کہہ رہے ہیں میرے لال حسین ہم نے تمہارے سلام کو قبول کیا بیٹا, مگر بیٹا ایسا کرو کہ تم جلدی سے اپنی ماں کی لحد پر جاؤ. کہا نانا کیوں؟ کہا رے بیٹا میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ 3 دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین, 3 دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین. ارے شب کو آئی تھی میرے پاس یہ کرتی ہوئی بہن, میرا گھر لٹتا ہے پر یاد رسول الثقلین, ارے گھر میرا چھوڑ کے جاتا ہے میرا لال حسین. کہنے آئی ہوں کہ منہ قبر سے موڑوں گی میں, ارے اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں. جزاک اللہ جزاک اللہ, اللہ ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرمائے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. عزادارو حسین بیدار ہوئے, نانا کی قبر سے رخصت ہوئے, جنت البقیہ میں آئے, بھائی حسن کی لحد دیکھی, دوڑ کر بھائی حسن کی لحد سے لپٹ گئے. اے بھیا اب مدینے میں رہنے نہیں دیا جا رہا ہے, اے بھیا اب میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. عزادارو بھائی کی قبر سے رخصت ہوئے. تاریخ یہ کہتی ہے ایک مرتبہ حسین کو ماں کی لحد نظر آئی جنت البقیہ میں. عزادارو جن کے پاس اولاد ہے وہ اچھی طرح سے اس منظر کو جو ہے سمجھ سکتے ہیں. ہاں میری ماں و بہنوں, میری مجلس آپ بھی سماعت فرما رہی ہوں گی. آپ کی گود میں اگر چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے یا آپ کے یہاں تو 4 سال کا بچہ ہوتا ہے, اگر ماں چند لمحے کے لیے گھر میں اکیلا بچے کو چھوڑ کر کہیں پڑوس میں چلی جاتی ہے, کسی مکان پر بچہ اکیلا رہتا ہے, اور جب چند لمحے کے بعد ماں گھر میں داخل ہوتی ہے, وہ بچہ ماں کو دیکھتا ہے تو دوڑتے ہوئے ماں کے دامن سے لپٹ جاتا ہے. عزادارو میری ماؤں و بہنوں, جب حسین ابن علی نے جنت البقیہ میں اپنی ماں زہرا کی ٹوٹی ہوئی قبر دیکھی تو ایک مرتبہ چھوٹے بچے کی طرح دوڑتے ہوئے ماں کی لحد سے اپنے آپ کو گرا دیا, ماں کی لحد پر گرا دیا, اور اپنا رخسار اپنی ماں کی لحد پر رو کے کہنے لگے کہ اماں لہو میں ڈوبا چمن دیکھنے چلو, ارے زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو. جیسے ہی کہا قبر زہرا ہلنے لگی, آواز آئی اے میرے لال حسین, ارے میرا عباس کہاں ہے؟ عباس تھوڑی دور پہ کھڑے ہوئے تھے. حسین نے عباس کو آواز دی, عباس ارے اماں زہرا بلا رہی ہے. عباس دوڑتے ہوئے آئے. میر انیس کہتے ہیں, آخری جملے پڑھ رہا ہوں مصائب کے, میر انیس کہتے ہیں کہ آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائی نے مزار, آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائی نے مزار. ارے آئی زہرا کی صدا, میں تیرے غربت کے نثار, اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار, اور دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے دلدار. ارے کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا, میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے میں. اور اس کے بعد قبر زہرا لرزنے لگی, آواز آئی اے میرے لال حسین, اے بیٹا تو مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے, اماں اپنی لحد چھوڑ کر تیرے قافلے کے ساتھ ساتھ جائے گی کربلا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا.